السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج کی حدیث رمضان المبارک کے روزے کے حالت میں ایک احتیاط کے سلسلے میں اہم پیغام دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغوا فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح ڈالو، اچھی طرح چڑھاؤ، لیکن جب روزہ ہو تو احتیاط کرو۔ محترم سامعین، یہ حدیث ہمیں روزے کی سنت اور روزے کی حالت میں احتیاط کے سلسلے میں ایک اہم پیغام دیتی ہے، ایک اہم ہدایت دیتی ہے۔ اسلام میں وضو بہت اہم عبادت ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر کوئی وضو نہ کرے، بغیر وضو کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وضو بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی یہ تعلیم دیتے کہ آپ وضو اچھے سے کریے۔ وضو کے دوران ہمیں ہاتھ دھونا ہے، پاؤں دھلنا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرہ دھلنا ہے، ہاتھ کوہنیوں تک دھونا ہے، پیر ٹخنوں تک دھونا ہے۔ یہ وضو کے سنت ہے۔ یہ سب وضو کے اہم ارکان ہیں۔ استنشاق کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر ایک لفظ استعمال، استنشاق۔ استنشاق کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈال کر اندر تک پہنچانا۔ یہ وضو کی سنت ہے، اور اس سے ناک اچھی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کا جو اصل لفظ ہے، بالغوا فی الاستنشاق، یعنی ناک میں پانی اچھے طریقے سے ڈالنا ہے، خوب ڈالنا ہے، اچھے سے ڈالنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح اندر تک پہنچانا ہے، تاکہ ناک کی صفائی ہو سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث کے اندر جو بتایا کہ الا ان تکون صائما، یعنی روزے کی حالت میں ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ یعنی جب ہم روزے سے ہوں، جب روزے کی حالت میں تو ہمیں احتیاط کریں، کیونکہ اگر پانی ناک کے اندر چلا جائے، تھوڑا سا بھی اندر چلا جائے، تو وہ ناک سے پیٹ تک آ جاتا ہے، اور یہ جو ناک سے پیٹ آنے کا جو یہ راستہ ہوتا ہے، اور ناک سے جب پیٹ میں آئے گا تو گویا آپ کے روزے کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ تمام کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، یہ حدیث جو ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں ناک میں پانی بہت ہی احتیاط سے ڈالنا ہے۔ یعنی ہمیں زیادہ پانی ڈالنا، زیادہ کھینچنا نہیں ہے، بہت ہی آرام کے ساتھ احتیاطاً ہمیں کم پانی ڈالنا ہے، تاکہ ہمارا روزہ ٹوٹے نہ، تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو۔ ہمیں اس لیے احتیاط کرنا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک بہت بڑا جو نقطہ ہے، ایک جو بہت بڑا پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اسلام نے اس حدیث کے اندر ایک حکمت بیان کی ہے۔ اسلام تو ایک حکمت ہی کا دین ہے، آسانی ہی کا دین ہے، آفاقی دین ہی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو حکمت چھپی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے اسلام کی حکمت اور آسانی ظاہر ہوتی ہے۔ کیا آسانی، کیا حکمت ہے؟ پہلی جو حکمت وہ یہ کہ صفائی کی تعلیم یہ حدیث ہمیں دیتا ہے۔ صفائی اس حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ عبادت میں اعتدال ہمیں سکھاتی ہے، اور انسان کو نقصان سے بچاتا ہے۔ اس لیے عام حالت میں صفائی کی تاکید ہے، لیکن روزے کی حالت میں احتیاط کی ہدایت دی گئی ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث سے ہمارے لیے جو عملی سبق ہے یہ ہے کہ تو سنت کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے۔ صفائی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، ہمیں صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں ہم تھوڑا سا احتیاط کریں جب ناک کی صفائی کرنے کی باری آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حکمت اور آسانی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔